السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم گورنر جنرل اور وائس رائے میں جو بیسک ڈفرینس ہے اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ گورنر جنرل کی جو پوسٹ ہے انڈیا میں وہ چارٹر ایکٹ آف 1833 کے تحت کریٹ کی گئی، اور اس طرح سے جو ولیم بینٹنک ہے وہ انڈیا کے پہلے گورنر جنرل بن گئے۔ جبکہ اگر وائس رائے کی بات کی جائے تو 1857 کے ریولٹ کے بعد جب برٹش گورنمنٹ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 پاس کیا تو اس ایکٹ کے ذریعے سے جو گورنر جنرل کی پوسٹ تھی اس کو ریپلیس کر دیا گیا ود وائس رائے۔ اب ہم سیکنڈ ڈفرینس کی طرف چلتے ہیں۔ جو گورنر جنرل کی پوسٹ تھی بیسیکلی وہ تھی ایڈمنسٹریٹو پرپزز کے لیے، اور گورنر جنرل نے رپورٹ کرنا ہوتا تھا کورٹ آف ڈائریکٹرز آف دا ایسٹ انڈیا کمپنی کو۔ جبکہ 1858 کے بعد سے جو وائس رائے اور گورنر جنرل آف انڈیا کا رول تھا وہ ایک ہی ہو گیا، ایک ہی آفس بن گیا، اور جو وائس رائے تھا اس کے پاس ڈپلومیٹک پاورز بھی تھیں، اور وائس رائے اپنے تمام ایکشنز کے لیے ڈائریکٹلی برٹش کراؤن کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا۔ تھرڈ ڈفرینس یہ ہے کہ جو گورنر جنرل آف انڈیا تھا اسے کورٹ آف ڈائریکٹرز آف دا ایسٹ انڈیا کمپنی سلیکٹ کرتے تھے، جبکہ جو وائس رائے تھا اس کی اپوائنٹمنٹ برٹش گورنمنٹ کرتی تھی آن دا ایڈوائس آف پارلیمنٹ۔ اگر ٹائم پیریڈ کی بات کی جائے تو جو گورنر جنرل کا ٹائم پیریڈ ہے وہ تھا 1833 سے لے کے 1858 تک، اور اگر وائس رائے کے ٹائم پیریڈ کی بات کی جائے تو وہ 1858 سے لے کے 1948 تک تھا۔ جو فرسٹ گورنر جنرل تھا انڈیا کا وہ تھا ولیم بینٹنک، اور جو فرسٹ وائس رائے تھا وہ تھا لارڈ کیننگ، اور اگر لاسٹ گورنر جنرل کی بات کی جائے تو وہ تھا چکرورتی راجا گوپال اچاری، اور لارڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن یہ لاسٹ وائس رائے تھا۔ اگر دیکھا جائے تو جو گورنر جنرل تھا وہ ان تمام علاقوں کو کنٹرول کرتا تھا، ان کو ایڈمنسٹر کرتا تھا جو برطانیہ کی ڈومینینز تھیں یا اس کی کالونیز تھیں، اور برطانیہ کا ان پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کنٹرول تھا۔ اور اگر وائس رائے کی بات کی جائے تو یہ جو کالونیز تھیں برطانیہ کی جہاں پہ برطانیہ کا ڈائریکٹ کنٹرول تھا، ان ڈائریکٹ کنٹرولڈ ریجنز کو جو وائس رائے تھا وہ برٹش کراؤن کی انسٹرکشنز کے مطابق گورن کرتا تھا۔ دیٹ واز آل اباؤٹ دا ڈفرنس بٹوین گورنر جنرل